لاہور کے 50 لاکھ کے مجمع میں بھی میں نے اعلان کر دیا کہ خدا کے لیے حافظ صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، ہوش سے کام لے لو، آپ کو افغانستان کے ساتھ لڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی چھتوں کے اندر بڑے بڑے شہتیر ہوتے ہیں، اور اس شہتیر کے اندر دیمک لگ جاتی ہے، اور وہ دیمک دکھائی بھی دیتی نہیں ہے اور اس کا اعلان بھی نہیں ہوتا۔ ہاں الا ماشاءاللہ رات کو جب لوگ سوتے ہیں، شور و شغب نہیں ہوتا، تو معمولی اس شہتیر سے آواز آتی، کٹک 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 کٹک، اس قسم کی معمولی آواز آتی ہے۔ یہ جو دیمک ہے یہ اعلان بھی نہیں کرتا اور یہ اپنے آپ کو دکھاتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ دیمک اندر رہتے رہتے اس شہتیر کو اندر سے کھاتے جب وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے وہ شہتیر، تو دھڑام سے یہ ہے کہ وہ شہتیر ٹوٹ جاتی ہے اور یہ ہے کہ چھت گر جاتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہاں تھے، ہم اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں، اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو جب اس شہتیر کو دیکھتے کہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک وہ پورا کا پورا کھوکھلا ہے۔ یہ کام دیمک نے ایک دن میں نہیں کیا ہے، یہ کافی زمانے کے بعد اس طرح کرتے دیمک نے نقصان پہنچایا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے منافقین سے انسان کو محتاط رہنے کا کہا ہے، شاید اتنے کافروں کا نہیں۔ کافر تو کھل کر کے آپ کے سامنے آئے گا کہ میں خدا کا دشمن ہوں، دین کا دشمن ہوں، آپ کے مذہب کا دشمن ہوں۔ تو آدمی اپنے ظاہری دشمن کو تو دیکھتا ہے تو پھر آدمی اس سے احتیاط کر لیتا ہے، لیکن منافق وہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ بالکل آپ کی شکل میں آپ کی مسجد میں بھی آئے گا، نماز بھی پڑھے گا، لیکن اندر طور پر جو آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ حضرات الحمدللہ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، جہاں سے قرآن شروع ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون 3-4 آیتیں ہیں۔ یہاں ایمان والوں کا جو خالص مخلص قسم کے مومن ہیں ان کا ذکر کر دیا، اور ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ولم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان 2 آیتوں میں جو خدا کے کھل کر کے باغی کافر ان کا ذکر کیا، ومن الناس سے لے کر کے پورا ایک رکوع ہے، 13 آیتیں لمبی آیتوں میں منافقوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ منافق بہت خطرناک ہوتا ہے، اس لیے منافق سے جو محتاط رہنے کا جس طرح کہا ہے، لیکن خیال کر لینا، ہمارے طور پر بعض لوگ جیسے کہ جھوٹ بولتے ہیں یا فراڈ کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کے دلوں میں ان کو ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، یار میں نے فراڈ کیا ہے، میں نے فراڈ کیا اپنے مسلمان بھائیوں سے، میں نے دھوکہ کیا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، میں نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھتا ہے اپنے مسلمان، اس کو افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی لعنت بھی ہے، کمزوری بھی ہے، گناہ بھی ہے، لیکن الحمدللہ یہ کفر نہیں ہے۔ دوست اس میں احتیاط کر لے، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، لیکن ایک آدمی جھوٹ بول کر کے اندر اپنے ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے کہ بھائی آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہوگی کہ کبھی غلطی میں، کمزوری میں، کوتاہی میں اس سے جھوٹ ہو گیا، وہ اندر ضمیر اس کو ملامت کرے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن یہ کہ منافق جب جھوٹ بولے گا تو خوشی ہوگا کہ اچھا ہو گیا کہ الو کے پٹے کو میں نے ٹرخایا۔ اس کے سامنے آپ کا بزرگ اور آپ کا صوفی، آپ کا تبلیغی، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، وہ الو کے پٹے ہیں۔ تو منافق جب آپ کو دھوکہ دے گا، دھوکہ دے کر کے وہ اندر اس پہ نازان ہوگا کہ بہت ہی اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہوا، اس کو وہ اپنا مذہب سمجھے گا اور یہ سمجھے گا کہ اللہ کے ہم پسندیدہ چیز یہی ہے۔ منافق جب فراڈ کرے گا، دھوکہ کرے گا اور آپ کو ڈز مارے گا تو منافق اس پر خوشی کرے گا، اندر طور پر وہ خوشی کرے گا، برخلاف مومن اور مسلمان کی کہ اگر کسی مسلمان سے غلطی ہو بھی گئی تو مسلمان اندر ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ یار میں نے ساتھی کے ساتھ دھوکہ کیا، میں نے اس کو بتایا کہ یہ جانور میرا ٹھیک ہے، اس کو میں نے بیچ دیا، لیکن اندر جانور کے اندر عیب ہے، اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، اندر وہ ضمیر اس کو ملامت کرے گا۔ جس کے اندر یہ ضمیر موجود ہے عملی طور پر تو ٹھیک ہے، اس کی کمزوری ہے،
عملی طور پر اس کو آپ منافق کہیں گے، لیکن الحمدللہ وہ منافق کافر نہیں ہے، اس کو کافر آپ نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر اس کی داڑھی اتنی بڑی بھی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے صرف اپنے دنیوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، اور اندر وہ خوش ہوتا ہے کہ میں ان کو ٹرخا رہا ہوں، مومن کو سادہ نہیں ہونا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے، مومن کو محتاط ہونا چاہیے کہ منافق اس کو کہیں یا دشمن، دین کا دشمن ان کو یہ کہ نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ مومن کو قطع پرندے کی طرح ہونا چاہیے، اور قطع پرندہ وہ ہے کہ شکاری کبھی اس کا شکار نہیں کر سکتا۔ یہ جو باز ہوتے ہیں، شاہین ہوتے ہیں، یہ تو شکار تو کر لیتے ہیں، لیکن قطع پرندے کا کبھی شکار نہیں کر سکتے۔ وہ اتنا ہوشیار ہوتا ہے، اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ اعلیٰ قسم کے، ماہر قسم کے باز اور شاہین ان کے شکار نہیں کر سکتے۔ تو حضرت فرماتے عمر بن عبدالعزیز کہ مومن کو قطع پرندے کی طرح بیدار دماغ ہونا چاہیے، مومن کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ کہ منافق کو آدمی جدا کر بھی نہیں سکتا، یہ بھی بدبختی ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے منافقین کے بارے میں اطلاع مل بھی گئی کہ یہ منافق، یعنی اللہ نے اطلاع دی، بلکہ اللہ یہ فرما رہا کہ لا تعلمون نحن نعلمون، اے محمد ان کی خباثت باطنی، اندر کی جو خباثت کا مجھے محمد کو علم ہے، مجھے اللہ کو علم ہے، آپ کو اے محمد علم نہیں ہے۔ لیکن تاہم یہ کہ اللہ پاک نے ان کی کچھ نشانیاں مقرر کی، جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ سورہ توبہ کے اندر 60 سے زائد ان کی خباثتیں اور ان کی بدبو اور ان کی بیماریوں کا تذکرہ کر دیا کہ ان سے آپ ہوشیار رہیں۔ لاہور کے 50 لاکھ کے مجمع میں بھی میں نے اعلان کر دیا کہ خدا کے لیے حافظ صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، ہوش سے کام لے لو، ہوش سے کام لے لو۔ آپ کو افغانستان کے ساتھ لڑانے کی کوشش یہی کر رہے، آپ کو افغانستان کے ساتھ لڑائی کی، خدا نہ کرے افغانستان کے ساتھ اگر آپ کی لڑائی چھڑ جاتی ہے، ادھر مرنے والے بھی تب بھی میرا گھر تباہ ہوگا، ادھر پاکستان مرنے والا تب بھی میرا گھر تباہ ہوگا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ منافق سے آپ کو بچنا چاہیے۔ اگر پاکستان پر کہیں حملہ ہو جائے، پاکستان کے خلاف، بخدا بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، سب ایک ہے۔ آپ کے ساتھ ہندو بھی آپ کے ساتھ ہے، سکھ بھی آپ کے ساتھ ہے، سکھ اور ہندو بھی آپ کے، میں جانتا ہوں ان ہندوؤں کو 150 سال سے 200 سال سے یہاں پر وہ آباد ہے، ہمارے کلات کے اندر، خزدار کے اندر، ڈھاڈر میں، سبی میں، اندرون سندھ میں لاکھوں کی تعداد میں یہ ہندو اتنے انڈیا کے مخالف ہے۔ جو سچے ہندو ہے وہ آپ کے پاکستان، کھاتے بھی پاکستان میں، پیتے بھی پاکستان میں، رہتے بھی پاکستان میں، سکھ بھی آپ کے حق میں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، کوئی بھی ملک کا دشمن نہیں ہے، سب چاہتے ہیں۔ اور ناراض نہ ہونا، جو صحابہ کے دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے، خدا کے دشمن ہے، نبی کے دشمن ہے، اگر نہ سمجھو تو اپنے ملک سے باہر اشارہ کر رہا ہوں، ایران۔ السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔